بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج 7 اگست 2025 ہے۔ ہم نے 1 اگست سے سلسلہ شروع کیا تھا تحریک پاکستان قدم بہ قدم۔ اس میں ہم روز ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور اس میں ہم ہر ویڈیو میں تحریک پاکستان کا کوئی ایک پہلو، اہم واقعہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہوا تو یہ کتنی جدوجہد اور کتنی مشکلات کے بعد معرض وجود میں آیا۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے تحریک پاکستان میں علماء کا جو کردار تھا، خاص طور پر دیوبند علماء کا، وہ ہم نے دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے شملہ وفد اور مسلم لیگ کا قیام۔ یہ تحریک پاکستان کے حوالے سے دو بڑے اہم واقعات ہیں۔ شملہ وفد جو 1906 میں، اکتوبر 1906 میں شملہ کے مقام پر مسلمانوں کا یہ وفد انگریز واسرائے سے ملا۔ اس وفد کی قیادت سر آغا خان نے کی، اور اس میں پورے بر صغیر سے مسلمانوں کے جو سرکردہ رہنما تھے، پنجاب، سندھ، خیبر، بلوچستان، اسی طرح بنگال اور بہار، یو پی، سی پی، بمبئی، ہر علاقے کے جو سرکردہ مسلمان تھے وہ شامل تھے۔ یہ وفد اکتوبر 1906 میں شملہ کے مقام پر انگریز واسرائے سے ملا اور کچھ مطالبات انہوں نے پیش کیے۔ اس وفد کے حوالے سے عمومی طور پر انڈیا اور ہندو ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ ایک پلانڈ منصوبہ تھا، اور اس میں جو علی گڑھ کالج کے جو پرنسپل تھے آرچبولڈ، اس وقت آرچبولڈ پرنسپل تھے، تو انہوں نے کردار ادا کیا، کیونکہ وہ علی گڑھ کے سربراہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انگریز بھی تھے، تو ان کا پھر مسلم رہنماؤں کے ساتھ بھی تعلق تھا اور اوپر انگریز واسرائے کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا، تو اس نے ایک پل کا کردار ادا کیا۔ تو یہ جو ایک رائے ہے، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ آرچبولڈ علی گڑھ کا سربراہ تھا اور انگریز جو حکمران تھے، رہنما تھے سرکردہ، ان کے ساتھ اس کے روابط اور تعلقات بھی تھے، لیکن اس نے صرف اس وفد کو ملاقات کرانے کی حد تک تو کردار ادا کیا، باقی جو مطالبات تھے اور پھر آگے ملنا اور پھر وہ سارے معاملات، وہ اس میں پھر مسلمانوں نے خود اپنا کردار ادا کیا۔ تو سر آغا خان کی قیادت میں یہ وفد اکتوبر 1906 میں شملہ کے مقام پر واسرائے سے ملا، گورنر جنرل سے، اور اس میں انہوں نے کچھ مطالبات پیش کیے۔ اچھا، اس سے پہلے مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی۔ بر صغیر کی سب سے بڑی جماعت کانگریس تھی، جو دعویٰ تو یہ کرتی تھی کہ وہ مسلمان اور ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے اور دونوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ کانگریس ہندوؤں کے حقوق کو زیادہ ترجیح دیتی ہے اور اس کے لیے زیادہ کوشش کرتی ہے، اور مسلمان وہ پس پردہ ہیں۔ تو اپنے حقوق کے لیے مسلمانوں نے پھر یہ وفد تشکیل دیا اور واسرائے سے ملاقات کی، تو اس میں کچھ مطالبات پیش کیے۔ جو سب سے اہم مطالبہ تھا، جس کی بنا پر اس وفد کی اہمیت تاریخ میں امر ہو گئی اور آج تک اس وفد کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو شاید اس وفد کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ اتنا اہم وفد اور اتنی اہم ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں ایک مطالبہ جو سب سے اہم مطالبہ تھا، جو پیش کیا اور انگریز نے اس کو تسلیم کیا، وہ مطالبہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ اگر وہ مطالبہ نہ مانا جاتا تو شاید آج پاکستان کا قیام عمل میں نہ آتا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ جداگانہ انتخابات کا، یعنی کہ اس وفد نے مختلف مطالبات انگریز حکومت کے سامنے پیش کیے، اس میں سے ایک بنیادی مطالبہ وہ جداگانہ انتخابات کا بھی تھا۔ مسلمان وفد نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، انگریزوں کے سامنے، کہ یہاں پر جو مغربی جمہوریت ہے وہ نظام یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس میں دو بڑی قومیں، ایک ہندو ہے اور دوسرا مسلمان۔ اگر مغربی جمہوریت یہاں پہ نافذ کی جاتی ہے تو جمہوریت کا ایک اصول ہے کہ جو اکثریت میں ہوتا ہے اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو ہندو اکثریت میں ہے، الیکشن بھی وہی جیتے گا، حکومت بھی انہیں کی قائم ہوگی، تو مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، نہ ان کی حکومت قائم ہو سکے گی، نہ ہی وہ ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر مغربی جمہوریت کی بجائے جداگانہ انتخابات کا طرز عمل، جو طریقہ کار یہاں پہ نافذ کیا جائے، اس میں ہندوؤں کے لیے الگ سیٹیں ہوں، جس پہ الیکشن لڑنے والے بھی ہندو ہوں اور ووٹ دینے والے بھی ہندو ہوں، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے الگ نشستیں ہوں، اس پہ الیکشن لڑنے والے بھی مسلمان اور ان کو ووٹ ڈالنے والے بھی مسلمان ہوں۔ یہ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ تھا۔ انگریز نے اس مطالبے کو سنا اور اس پر ہمدردانہ غور کا اس نے اعلان کیا، اور پھر بعد میں 1909 میں جو پہلی اصلاحات یہاں پہ نافذ ہوئیں، جامع قسم کی اصلاحات، ان اصلاحات میں اس مطالبے کو تسلیم کیا اور یہاں پر باقاعدہ جداگانہ انتخابات یہاں پہ نافذ ہو گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ جداگانہ انتخابات کی بنیاد پر ہوئے، اور اسی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ دوسرا اس میں مسلم لیگ کا قیام ہے۔ یہ وفد بڑا کامیاب ہوا، جو مطالبات پیش کیے انگریز نے اس پہ ہمدردی کی، کچھ مطالبات تو فوری تسلیم کر لیے، باقیوں پر غور کرنے کا اعلان کر کچھ وقت کے بعد ان کو تسلیم بھی کر لیا۔ تو جب یہ وفد واپس لوٹا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ تو ہماری کوئی جماعت نہیں ہے،
ہم نے اس کے باوجود اتنا کچھ منوا لیا اور اتنی کامیابی حاصل کر لی، اگر ہماری اپنی سیاسی جماعت ہو تو ہم انگریز سے اور بہت کچھ منوا سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی ایک سیاسی جماعت قائم کریں۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان محمڈن ایجوکیشن کانفرنس کے نام سے ایک ادارہ بنا چکے تھے۔ یہ ادارہ پورے بر صغیر میں پروگرام منعقد کرتا تھا اور خاص طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتا تھا۔ تو جب یہ وفد واپس لوٹا 2 ماہ کے بعد دسمبر 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر محمڈن ایجوکیشن کانفرنس کا اجلاس تھا۔ نواب سلیم اللہ خان کی قیادت میں یہ اجلاس منعقد ہوا۔ نواب وقار الملک جو موصل الملک کے بھائی تھے، انہوں نے اس اجلاس میں یہ تجویز پیش کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک الگ سیاسی جماعت قائم کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے سر سید احمد خان انہوں نے جب تک زندہ رہے مسلمانوں کو سیاست سے منع کرتے رہے اور کانگریس میں شامل ہونے سے روکتے رہے، سیاست میں حصہ لینے سے روکتے رہے۔ تو جب تک سر سید زندہ رہے تو یہ مسلمان سیاست سے دور ہی رہے، لیکن سر سید انتقال کر چکے تھے، حالات بہت بدل چکے تھے، تو اب محسوس کیا گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی جماعت قائم کی جائے۔ تو اسی اجلاس میں نواب وقار الملک نے ایک قرارداد پیش کی اور الگ جماعت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ رہنماؤں کو جو اجلاس میں شریک تھے ان کو موٹیویٹ کیا۔ تو نواب وقار الملک کی اس رائے کو سب نے پسند کیا اور دسمبر 1906 میں اسی اجلاس میں جو محمڈن ایجوکیشن کانفرنس کا اجلاس تھا، اس میں برصغیر کے مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت قائم کرنے کا اعلان کیا اور اس جماعت کا نام رکھا آل انڈیا مسلم لیگ، جو آگے چل کر مسلم لیگ کے نام سے مشہور و معروف ہوئی۔ اس جماعت کا پہلا سربراہ سر آغا خان کو بنایا گیا اور یہی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے آگے چل کر تحریک پاکستان کو منظم کیا، مربوط کیا اور کریا کریا گاؤں گاؤں اور گھر گھر پاکستان کا پیغام اس جماعت نے پہنچایا۔ پھر جب قائد اعظم اس جماعت کے سربراہ بنے تو اس میں گویا ایک نئی روح پھونکی گئی اور یہ جماعت انتہائی مضبوط ہو گئی، اور پھر اس جماعت نے نہ صرف کانگریس کا مقابلہ کیا بلکہ انگریز حکومت کو بھی انہوں نے ٹکر دی، اور اسی جماعت کی قیادت میں تحریک پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو کامیاب ہوئی اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔